نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان مبشر نذیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حج کا طریقہ۔ سب سے پہلے میں حج کا لغوی اور شرعی معنی بیان کر دیتا ہوں۔ لغت کے اندر حج کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شریعت کے اندر حج کہتے ہیں مخصوص مقامات کا مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ معزز ناظرین، حج کی 3 اقسام ہیں، ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ اب ان 3 اقسام کی تعریف کر دیتا ہوں۔ اگر میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کی جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اس حج کے اندر حج کی قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 حج قران، اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے اور احرام باندھتے وقت ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے تو یہ حج قران کہلاتا ہے، اور اس حج کے اندر حج کی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 حج تمتع، اگر میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور اس حج کے اندر بھی حج کی قربانی واجب ہے۔ معزز ناظرین، یہ تو ہو گیا حج کا لغوی اور شرعی معنی اور حج کی اقسام۔ اب آتے ہیں حج کی طرف کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے ایام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ معزز ناظرین، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے 5 ایام حج کہلاتے ہیں۔ یہ 5 ایام سارے سفر کا حاصل ہیں، اور انہی 5 ایام کے اندر دین اسلام کا اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی حج شروع ہو تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ اگر تو آپ حج افراد یا حج قران کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نے پہلے سے احرام باندھا ہوا ہے، تو یہی احرام حج کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ حج تمتع کر رہے تھے تو چونکہ آپ نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد عمرے کا احرام کھول دیا تھا، لہذا اب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ منی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ منی میں جا کر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی یہ 4 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں۔ پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی آپ نے منی میں پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورج کے طلوع ہونے تک وہیں ٹھہرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہو تو اس کے فوراً بعد آپ نے میدان عرفات کی طرف چلنا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر ظہر کے وقت کے اندر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھے کر کے ظہر کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ظہر اور عصر کی نماز جو کہ ظہر میں پڑھی جائے گی، ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، صرف اور صرف وہ پڑھے گا جو بڑے امام کے پیچھے پڑھے گا۔ اگر آپ بڑے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، اگرچہ باجماعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ وقوف عرفہ مغرب تک ہوگا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ نے وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ رات سو جائیں گے اور صبح اٹھیں گے تو 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کر
وہاں پر کچھ دیر ٹھہریں گے اور سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ نکل آئیں گے مینا کی طرف۔ جیسے ہی آپ مینا میں پہنچیں گے تو مینا میں پہنچ کر آپ جمرات کی طرف آئیں گے اور بڑا شیطان جو ہے رمی جمرات کریں گے اور جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان اس کو 7 کینکریاں مارنی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو 3 دن آپ نے شیطان کو کینکریاں مارنی ہے وہ ساری کی ساری کینکریاں آپ مزدلفہ سے لے کر آئیں گے۔ شیطان کو کینکریاں مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد آپ حلق کریں گے، حلق کرنے کے بعد اب آپ احرام کھول لیں گے اور سلے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پابندی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ یعنی فرض طواف، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، وہ کریں گے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اب ساری کی ساری احرام کی پابندیاں ختم، وہ پابندی کہ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد آپ نکل پڑیں گے مینا کی طرف اور 10 اور 11 ذی الحجہ کی رات آپ مینا میں گزاریں گے۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ نکلیں گے جمرات کی طرف اور جا کر وہاں پر زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کینکریاں ماریں گے اور واپس آپ آ جائیں گے پھر مینا کی طرف۔ مینا پہنچ کر اگلے دن 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پھر آپ جائیں گے جمرات کی طرف اور جا کر شیطان کو کینکریاں ماریں گے۔ اب آپ کو اختیار ہے، اب آپ چاہیں تو رات مینا میں گزار سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مکہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مکہ کی طرف جانا ہے تو غروب سے پہلے جانا ہوگا۔ غروب کے بعد مینا سے نکلنا یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ رات رک گئے مینا میں تو 13 ذی الحجہ کو بھی آپ کو کینکریاں مارنی پڑیں گی۔ شیطان کو کینکریاں مارنے کے بعد اب آپ مکہ کی طرف آ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ طواف زیارت کا وقت کیا ہے۔ طواف زیارت یعنی فرض طواف کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی آپ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جب آپ کا دل کرے آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تو تھا حج کا طریقہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید قیمتی اور معلومات سے لبریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔